التی کنتم توعدون۔ پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں کہ جو سورہ فصلت کی 30 نمبر آیت ہے، اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، جو اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، وہ فقط زبان سے یہ جملہ ادا نہ کریں بلکہ اپنے دل سے یہ جملہ ادا کریں۔ اور جو حضرات اپنے دل سے یہ جملہ ادا کرتے ہیں، ان کا یہ جملہ رائگاں نہ جائے گا بلکہ ان پر ملائکہ نازل ہوں گے اور انہیں یہ بشارت دیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ان کو جنت کی بشارت دیں گے۔ یعنی گویا پروردگار عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، جو حقیقی اسلام ہے نا، وہ یہی ہے کہ اگر تم نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، تو پھر سامنے کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، سامنے کتنی ہی دشواریاں کیوں نہ آ جائیں، سامنے کتنی ہی بڑی طاقتیں کیوں نہ آ جائیں، پھر تمہیں کسی اور ذات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، فقط اپنے رب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اپنے رب سے ڈرتے ہو تو پھر تمہارے سامنے جو بھی طاقتیں ہوں گی وہ تم سے ڈرتی ہوئی تو نظر آئیں گی، تمہیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں، امام حسین نے جو کربلا کا قیام کیا ہے اور یزید کے خلاف آواز بلند کی ہے، اس کا مقصد کیا تھا میرے عزیزوں؟ کیا ضرورت تھی؟ بھائی اگر امام حسین چاہتے تو آرام سے عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے یا نہیں گزار سکتے تھے؟ بھائی مطالبہ یہی تھا کہ اگر آپ بیعت کر لیں گے، جو چاہیں گے ہم وہ آپ کو دے دیں گے، ہم حکومت آپ کو دے دیں گے، آپ کو ایک حکومت کا عہدہ دے دیں گے، تخت و تاج آپ کو دے دیں گے، اقتدار آپ کو دے دیں گے، مال و دولت آپ کو دے دیں گے۔ لیکن حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو، کبھی بھی کوئی ظالم و جابر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وقت کا حاکم بن کر تخت خلافت پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہوا نظر آئے، اور اگر کوئی وقت کا امام ہے تو کبھی کسی ظالم و جابر کی بیعت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ جہاں پر بھی کسی طریقے کا ظلم دیکھے گا ہمیشہ اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہوا نظر آئے گا، ہمیشہ اس کے خلاف احتجاج کرتا ہوا نظر آئے گا، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دیتا ہوا نظر آئے گا کہ دیکھو، یہ میں نے مخالفت صرف اس دور کے لیے نہیں کی ہے، بلکہ جس دور میں بھی تم کسی ظالم و جابر کو دیکھو کہ وہ تم پر ظلم کرتا ہوا نظر آئے، تمہارا حق مارتا ہوا نظر آئے، تو دین اسلام تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اس کے خلاف آواز بلند کرو، تم اس کے خلاف احتجاج کرو، تم اس کے خلاف صدائے حق کو بلند کرو۔ یہ ہے میرے عزیزوں، امام نے صرف اس مقصد کے لیے قیام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں امام کا جو جملہ ہے، امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرا مقصد اس قیام کرنے کا، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تخت و تاج کو حاصل کر لوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے میں اقتدار کو حاصل کر لوں،
میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کرسی کو حاصل کر لوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے مال و دولت کو حاصل کر لوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس زمین پر خون ریزی برپا کروں، میرا مقصد کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کا حق مارنا نہیں ہے، بلکہ میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے کسی طریقے سے جو یزید جیسے ظالم و جابر پنپ رہے ہیں اس ظلم کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے یزید جیسے ظالم و جابر کی بیعت سے انکار کیا۔ اور میرے عزیزوں یہ حقیقت ہے کہ یزید کی شخصیت وہ تھی کہ جو سب کے لیے آیا ہو گئی بعد میں، بھلے اس وقت لوگ خوف کی وجہ سے لوگ مخالفت نہیں کر رہے تھے، مال و دولت کی لالچ میں مخالفت نہیں کر رہے تھے، اقتدار کی لالچ میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا تھا، کسی کو یہ لالچ تھی کہ کوئی عہدہ مل جائے گا، کسی کو یہ لالچ تھی کہ کوئی مال و دولت میسر ہو جائے گی، لیکن نہیں، امام حسین کے یہاں یہ کسی طریقے کی کوئی لالچ اور کسی طریقے کا کوئی اقتدار کی خواہش، مال و دولت کی خواہش نہیں پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ قیام کیا۔ اور میرے عزیزوں دیکھیں یہ یزید وہ شخصیت ہے کہ امام حسین کے بعد بھائی دو شخصیتوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، ایک امام حسین اور ایک ابن زبیر، دو شخصیت۔ یہ اور بات ہے کہ امام نے بڑھ کر شجاعت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ دربار میں جا کر یزید کے بیعت سے انکار کر کے یہ بتا دیا اور یہ جملہ ارشاد کر کے یہ بتا دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیا بغیر تفریق مذہب و ملت، یعنی مذہب و ملت اس میں جو ہے وہ کوئی شامل حال نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی ملت کا انسان ہو، سب کے لیے یہ میسج چھوڑ دیا کہ دیکھو حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام اس جملے کے ذریعے سے کیا پیغام چھوڑنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو